السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسألك عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہمارے سیاسی قائدین اور زوما، اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ جھارکھنڈ کی اس سرزمین پر پہلی مرتبہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص ہمیں کھینچ لایا تاکہ میں کچھ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بطور تذکیر کہ عرض کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، اس لیے کہ یہ تذکیر، نصیحت، یاد دہانی یہ اہل ایمان کو، مومنین کو نفع پہنچاتی ہے، نفع بخشتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہنے اور سننے کی توفیق رہا ہے اس سے ہمیں استفادے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث نبوی پڑھی گئی، اسی کی روشنی میں مختصر باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے صحابی رسول حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، درخواست کیا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اسلام کے تعلق سے ہمیں کچھ ایسی جامع باتیں بتا دیجئے کہ اس کے تعلق سے آپ کے بعد پھر ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی، سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ غور کریں،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع اور بلیغ بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اے میرے پیارے ساتھی، آپ یہ کہہ دیجئے آمنت باللہ کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اور پھر اس پر تم ڈٹ جاؤ، اس پر قائم رہو، پختگی کے ساتھ اس پر اپنے قدم کو جما لو۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ اپنے اندر یہ مفہوم اور معنی کا پہاڑ سموئے ہوئے ہے۔ گویا اس کے اندر اسلام اور ایمان کی ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے ایک انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے یہی فرمایا کہ کہہ دو کہ میں ایمان لے آیا اور پھر اس کے اوپر استقامت برتو۔ آپ یہ بھی غور کریں صحابہ کرام کا کیا مقصد ہوتا تھا، کیا ان کا خیال ہوتا تھا، ان کے مطمع نظر کیا چیز ہوتی تھی؟ ان کے مطمع نظر یہی چیز ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول سے ہم کوئی ایسی جامع بات سن لیں جس پر ہم پوری زندگی عمل کریں اور اس کے بعد ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو رہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہ کہہ دو کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اللہ رب العزت ہی جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور جس کی مشیت اور جس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہلتا ہے۔ ہم اسی کی بندگی اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم مامور ہیں۔ یہ ایمان جس کا دعویٰ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم یہ سچے اور پکے مومن ہو گئے، جس کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی کی ضمانت مل گئی اور آخرت کے اندر بھی جنت کی گارنٹی مل گئی۔ نہیں، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری سوچ اور یہ ہماری فکر سطحی ہے۔ یقیناً ایمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے ادا کر دیں، بلکہ یہ ایمان وہ ہے کہ جس کو ہم اپنے دل کے اندر سجائیں اور دل کے اندر ہم اپنے ایمان کی روشنی کو یہ کیا کریں، یہ جلائیں اور پھر وہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو، تب وہ ہمارا ایمان حقیقی ایمان ہے، جس کے تعلق سے کہا گیا کہ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہے، جو دل کے اندر بیٹھ جائے اور پھر عمل اس کی تصدیق کرے، عمل کی صورت میں وہ ایمان ظاہر ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو سمجھتے تھے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہہ دیں، اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیں تو ہم کیا ہے، مومن ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اعراب نے، دیہات کے لوگوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اپنی زبان سے کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جو ابھی ایمان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوئے تھے کہ ایمان یہ کیا ہے، صرف زبان سے یہ اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان جو دل کے اندر پیوست ہو جائے اور پھر وہ ہماری فکر اور ذہن کو بھی وہی کیا کرے، چلائے، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کا عمل اور دخل ہو اور وہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو۔ ان کے سامنے ایمان کی حقیقت نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرمایا کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم مومن نہیں ہوئے ہو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام یہ صرف زبان پر سجانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے یہ دل کے اندر پیوست کر دینے کا نام ہے۔ اسی لیے یہ بعض دوسری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا، ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ رب العزت ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر قائم رہے، دائم رہے، اپنی زبان سے نہیں کہا، دل سے کہا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ ان مومنین سے، مومنین صادقین سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈر مت پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا، اور تم غم مت کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، حقیقی معنوں میں مومن ہیں، کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی یہ خوشخبری ہے، موت کے وقت بھی خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، اور یہ کہ تم حسرت اور افسوس مت کرو، یہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے سرپرست ہیں، ولی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جنت کے اندر، آخرت کے اندر تم جو چاہو گے ملے گا، اور جو کچھ تم طلب کرو گے، جو خواہش کرو گے، وہ ساری چیزیں ملیں گی، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس پروردگار کی جانب سے جو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، اس کی جانب سے تمہارے لیے یہ میزبانی ہوگی، تمہارا یہ استقبال ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان پر یہ قائم اور دائم رہنے والوں کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے۔
اور دوسری آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں پیدا ہوا ایمان کے تعلق سے کہ یہ ایمان اور اسلام ہی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ مذہب ہے کہ اسی دین اور مذہب کے اندر دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ان کو شک نہیں ہوا۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر ان لوگوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کی، جہاد کیا، یعنی اپنی جان کو بھی قربان کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ھم الصادقون، کہ یہی سچے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، صرف زبان سے کہنے والے نہیں بلکہ یہ اپنے ایمان کے اوپر یقین محکم رکھنے والے، کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رکھنے والے، اور پھر اسلام اور ایمان کی راہ میں اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، تو یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ الغرض ایمان جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق یہ اعضاء اور جوارح کے عمل سے ہے، جس کا اب تعلق ہمارے دل کے اندر یقین سے ہے، زبان سے اقرار سے ہے، جو علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، کہ ایمان کیا ہے، دل سے یہ تصدیق کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اور پھر وہ جو عمل کی شکل میں ظاہر ہوا۔ عمل کی شکل میں ایمان کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ارفعھا او اعلیھا لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کی سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ شاخ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید کا اقرار ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو، کہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں ٹھوکر لگنے کے لیے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی بھی گندگی پڑی ہوئی ہے جس سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا مطالبہ ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کی ادنا شکل بھی یہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے یہ کان کھول کر کے سن لیں کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب کس طریقے سے دنیا انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی پر مشتمل ہے،
کہ پوری دنیا انسانیت کو دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے کہ راستے سے گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی ہمارا دین اور ہمارا مذہب حکم دیتا ہے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ راستے میں چلنے والا وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، انسان ہے تو اس کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ اور حیا بھی یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، کہ حیا یہ ایک انسان کے اندر ایک بہترین خصلت ہے، ایک بہترین عادت ہے جو انسان کے اندر طبعی طور پر بھی ہوتی ہے اور کسبی طور پر بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، نہیں، اگر ہمارے دلوں کے اندر حیا ہے، شرم ہے ایمان کی بنیاد پر، تو ہمیں کوئی غلط کام کرنے نہیں دے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے روکے گی۔ ہمارا دل شرم کرے گا کہ ہم کیسے اپنے خالق کائنات کی نافرمانی کریں، ہمارا دل ہمیں ملامت کرے گا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں، اس نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا نہ لائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز نہ آئیں۔ یہ یقیناً یہ حیا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے، ورنہ تو حکمت کا یہ قول ہے کہ لا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو جو چاہو کرو، نہیں، یہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے نبی نے ہمیں حیا بھی سکھائی ہے۔ وہ حیا نہیں جو ہمیں حق بات سے روک دے، حق بات کو کہنے اور بولنے، اس پر عمل کرنے سے روک دے، علم کے راستے سے روک دے۔ علم کے راستے میں، حصول علم کے راہ میں حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حیا عمل کے تعلق سے ہے کہ جو ہمیں اچھے کام پر آمادہ کرے اور برے کاموں سے روکے۔ تو اس حدیث نبوی کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ ایمان صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان جو اس کو ہم دل کے اندر سجائیں اور عمل کی شکل میں ظاہر ہو، خیر اور بھلائی کی شکل میں ظاہر ہو، انسانیت کی یہ فلاح اور بہبود کے لیے کوشش کرنے کی شکل میں ظاہر ہو، تو در حقیقت وہ ایمان ہے۔ اور جس ایمان کی راہ میں ہم کیا کریں، اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اپنا وقت بھی قربان کر دیں، اپنے مال کو بھی قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اس کو بھی لگا دیں علم دین کی نشر و اشاعت کے اندر، خدمت کے اندر، تو وہ ایمان ہے۔ اور یقیناً اسی ایمان کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو کی تھی کہ قل آمنت باللہ۔ اور یقیناً جب ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، یہ دنیا کے اندر یہ کیا ہیں، خوشی اور یہ کیا ہے، عیش و آشائش کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ واقعی معنوں میں مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، ہم حقیقی معنی میں مومن ہو گئے، سچے اور پکے مومن ہو گئے، صرف زبان سے نہیں؟ تو کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون،
اور ان کو دنیا کے اندر آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ آزمائش کی بہت سی صورتیں ہیں، آپ کا مال بھی آزمائش ہے، آپ کی اولاد بھی آزمائش ہے، انما اموال، اور آپ کی اولاد بھی کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، آپ کو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا کرنے والے بہت سارے سامان ہیں، خاص کر آج کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر، جبکہ ہر شخص اور ہر بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر آپ کے دل و دماغ کو اندر شک و شبہ پیدا کرنے والی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کو راہ راست سے بھٹکانے والی ساری اس کے اندر مواد موجود ہیں، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ مومنین کو آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں، اس امت سے قبل بھی ہم نے پچھلی امتوں کو جب وہ ایمان لے آئے حقیقی معنی میں تو آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اس امت کو بھی ہم آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے۔ کیوں مبتلا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ کون حقیقی معنوں میں مومن ہیں، کون سچے مومن ہیں اور کون اپنے ایمان کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو آزمائش کے وقت یہ کیا ہے؟ سچے اور پکے مومن کا پتہ چلتا ہے، اور اپنے ایمان کے اندر جو جھوٹے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو بھی آزمایا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا تاکہ مومنین کا پتہ چل سکے اور منافقین کا بھی پتہ چل سکے جو سچے مومن نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ مومنین کو آزمایا کہ جب وہ یہ سچے مومن ہو گئے تو ہم نے ان کو کس طریقے سے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مومنین کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو دنیا کوئی لالچ، دنیا کی کوئی دھمکی، دشمن اسلام کی کوئی دھمکی بھی ان کو ایمان کی راہ سے نہیں ہٹا سکی۔ آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھا ہوگا۔ جو ضروری ہے یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور یہ فرعون کا ذکر کیا ہے کہ فرعون جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم حکمراں تھا، جو یہ ظالم حکمرانوں کے لیے ایک رمز اور کیا ہے؟ ایک علامت بن گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ فرعون جب اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو لے کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا کہ ان لوگ اپنے ڈنڈے اور لاٹھی کو مارتے تھے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، تو فرعون نے سمجھا کہ یہ جادوگر ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنے وقت کے اپنی یہ مملکت اور حکومت کے سارے جادوگروں کو یہ مقابلے کے لیے جمع کیا، لیکن جب ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمین پر لاٹھی پٹکنے کو دیکھا اور یہ دیکھ لیا کہ وہ جو سانپ کی شکل اختیار کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے، تو سارے جادوگر جو جادو کی حقیقت سے واقف تھے سجدے کے اندر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون غصے کے اندر آ گیا، تو پھر اس نے یہ کہا، دھمکی دی کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کیا ہے درخت کے اندر لٹکا کر کے پھانسی دے دوں گا۔ تو ان مومنین کا جواب سنیے کہ اگر دل کے اندر ایمان ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، چاہے کسی بھی چیز کا لالچ دیا جائے، دنیا کا لالچ دیا جائے، دھمکی دی جائے، ان کو ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ کہا
کہ لن نُوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ مَا قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ دیکھو ہم یہ کیا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ظاہر ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ اس جملے پر غور کیجئے، کیا کہا کہ جو تم کو کرنا ہے کر لو، جو تم کو فیصلہ کرنا ہے کر لو، ہمیں پھانسی پر چڑھانا ہے پھانسی پر چڑھا لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا تم کیا کرو گے؟ صرف ہماری اس دنیاوی زندگی ہی کو ختم کر دو گے، اس سے زیادہ تو کچھ ختم کر نہیں سکتے۔ ہماری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ ایمان تھا کہ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، یہ جرأت اور ہمت ہمارے دلوں کے اندر اس ایمان کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے جو یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر جو جادوگر تھے ایمان لے آئے اور ان لوگوں نے کہا تھا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو اگر واقعی ہم یہ مومن ہیں تو ہمیں آزمایا جائے گا، لیکن اسی آزمائش کے وقت اگر ہم کیا ہے یہ ایمان کے اوپر قائم رہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کس طریقے سے اسلام کی راہ میں ان لوگوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، لیکن ان لوگوں کی زبان پر عہد ہی کا نعرہ تھا۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اس ایمان کے راستے سے دو ہی چیزیں ہمیں بھٹکا سکتی ہیں، ایک تو خود ہمارے اندر کی چیز ہے، ایک ہمارے اندر کی چیز ہے خواہشات نفس ہیں، اور دوسرے ایک بیرونی چیز ہے ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ماحول ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دین مخالف طاقتیں ہیں، دین دشمن یہ حکومتیں ہیں تو وہ ہمیں ایمان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں ہم اس کو اپنائیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، اور اسی طریقے سے ہم پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو ایمان کے اوپر ثابت رکھ۔ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار تو ہمارے دلوں کے اندر کجی مت پیدا کر، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس ایمان کی ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو موڑ مت دے، ہمارے دلوں کے اندر کجی مت پیدا کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر تو ثابت رکھ۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایمان لانے کے بعد بھی، نیک عمل کرنے کے بعد بھی، نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب بین اصبع الرحمن، کہ بے شک یہ انسان کے دل پروردگار کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کب ہمارے دلوں کو ہدایت سے گمراہی کی طرف پلٹ دے، کون سے ایسے اسباب اور ذرائع ہماری زندگی کے اندر آ جائیں کہ ہم ایمان کا راستہ، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیں۔ اس لیے ہمیں پروردگار سے دعا بھی کرنی چاہیے،
اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ایک مومن کا بڑا ہتھیار ہے۔ اسی طریقے سے ایسا ماحول پیدا کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت، علماء کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اہل علم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اہل علم، علماء اور صلحاء کی مجلس کے اندر بیٹھنے والا کبھی وہ کیا ہے ناکام اور نامراد نہیں ہوتا ہے۔ ایک اچھی اور بری صحبت کا انجام کیا ہوتا ہے، میں مختصر اس حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، شاید میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ دیکھو ایک اچھے ساتھی، ایک نیک ساتھی اور اسی طریقے سے ایک برے ساتھی کی مثال کیا ہے، ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو مشک خوشبو کیا ہے یہ بیچنے والا ہے، یعنی اچھے ساتھی کی مثال ایک عطار کی طرح ہے جو عطر بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے کہ نافخ الکیر، اس بھٹی لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہ جو آگ کے اندر کیا ہے یہ دکنی سے پھونکتا ہے۔ کیسی مثال دی؟ کہا کہ اگر تم اچھے ساتھی کی صحبت سنگت اختیار کرو گے تو تم اس عطار کی طرح ہو کہ اگر تم اس عطار سے خوشبو نہیں خرید پاؤ گے، تمہارے پاس خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم اس کی خوشبو کو تم محسوس تو کرو گے، اس کی خوشبو سے تم مستفیض تو ہوگے، اس کی خوشبو سے فیضیاب تو ہوگے، تمہارے لیے ہر حال میں اس کا اچھا اثر تمہارے اوپر پڑے گا، اس بہتر یہ ساتھی کی سنگت کا اچھا اثر تمہارے اوپر پڑے گا۔ اور اگر تم نے بری صحبت کو اختیار کیا تو تمہاری مثال اس برے ساتھی کی مثال اس بھٹی کے اندر کیا ہے پھونکنے والے کی ہے کہ لوہار کی بھٹی کے پاس یا تو وہ اس کی چنگاری تمہارے کپڑے کو جلا دے گی یا تمہارے کپڑے کو نہیں جلائے گی، تو کم سے کم یہ دھواں تمہاری کیا ہے تم کو پریشان کرے گا، دھواں جس سے تم اذیت محسوس کرو گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کیا ہے یہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اور دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کو ہم چاہنے والے ہیں تو ہم پروردگار سے دعا کریں اور اپنے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اسباب پیدا کریں، وسائل پیدا کریں، اچھے لوگوں کی، اہل علم کی صحبت اختیار کریں، اور اگر ہم نے کیا ایمان پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے وہی بشارت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ ایمان پر ثابت قدم رہے تو دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی جنت کی بشارت ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھے، سچے ایمان کے اوپر باقی رکھے، حقیقی ایمان کے اوپر باقی رکھے اور ہمیں یہ کامل اور حقیقی مومن بنائے، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔